अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरों पे नज़र करते हैं, फिर मैं आपका तारुफ अपने मेहमानों से कराती हूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में कौन मौजूद है। अस्पतालों का क़याम हो या तालीमी निज़ाम में बेहतरी, सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने ये अनाउंसमेंट दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया है। इसके अलावा जी, अमेरिका जून जैसी गलती ना दोहराए, हमारे अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। इसके अलावा जी, ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला करना चाहता है, अमेरिकी टीवी ने जो है ना ये ऐलान किया है। मुतनाज़ा ट्वीट केस ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्ठा की ज़मानत जो है ना वो मनसूख हो गई है। ये तमाम अहम मौजू हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी वसीम अंजुम सिंधु साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ मौजूद है जी ज़मीर आफाकी साहब, जो कि एक तजज़िया कार हैं, जो हमें ओपिनियन बताएंगे अपना कि उनके मुताबिक क्या चल रहा है मामलात। उसके अलावा जी उनके साथ मौजूद हैं जुनेद अकरम गुज्जर साहब, जो कि तहरीक इंसाफ से हैं। उनके साथ मौजूद है मियां अयूब साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मेरा पहला सवाल जो है ना वसीम अंजुम सिंधु साहब आपसे है, वो ये है कि जी आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक कॉन्फ्रेंस की है 2 घंटे के। उन्होंने बताया कि जी हमने ये कर दिया, ये एक्टिविटी हो गई, अस्पताल बनाए गए, बहुत सारे सोलर्स बांटे गए, तकसीम किए गए। इसके अलावा मुफ्त इलाज जो चल रहे हैं, बड़े बड़े जैसा कैंसर हो गया, दिल का ट्रांसप्लांट हो गया, इस तरह के जो है ना वो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लॉन्च हो गए हैं कराची में। आपको क्या लगता है कि जिस तरह पंजाब में एकदम से बूस्ट आया है, ये कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है या फिर वाकई तरक्याती काम वहां पर काफी अरसे से चल रहा था? और सारी सियासी पार्टियों के हल के लिए एक्चुअली जो बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है आज की कॉन्फ्रेंस में, वो अगरचे कि 3 टाइम गवर्नमेंट वहां पे चल रही है उनकी पीपल्स पार्टी की, तो बड़ी देर से वो करते हैं, वादा वईद करते हैं अवाम से, हर बार कोई ना कोई नई बात करते हैं, लेकिन हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं। हम तो वहां से प्रोग्रेस चाहते हैं कि जिस तरह से वो समझते हैं कि पंजाब में इन्होंने तरक्की की है, पंजाब में देख हर तरफ से बड़े खूबसूरत कामों के जाल बिछाए हैं, तो वो समझते हैं कि शायद इस तरह से बातों से नहीं, रियलिटी से काम होगा। ये तो वहां पे जाके कोई तजिया निकार जहां देख सकते हैं, वहां पे बामी सर्वे किया जा सकता है, वो बताएं कि वहां पे क्या ये जो बताए जा रहे हैं वो काम हो भी रहे हैं कि नहीं हो। सर, आज उन्होंने बड़ी स्टैटिस्टिक के साथ बात की है, 11 हॉस्पिटल्स का जिक्र किया है और अपनी चीज़ें जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर चली हैं उन तमाम का जिक्र किया है। तो उसके हवाले से आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि सिंध के हवाले से या कराची के माहौल में ये चीज़ें इतनी पूरी हो जाएंगी क्या? ये वहाँ की, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, आबादी और हजूम भी बहुत ज़्यादा है। बेशक तो सारे तमाम सूबों के पास वसाइल बराबर है। जिस तरह से देखें कि केपीके में क्या हाल है, इसी तरह से तमाम सूबों के पास बराबर वसाइल के साथ वो अपने अपने काम कर सकते हैं। वहां पे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज बना सकते हैं अगर वो बनाना चाहें, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर कोई वसाइल किसी भी सूबे से किसी और तरफ चले जाते हैं, कोई उनकी जाती मसरूफियत में लग जाते हैं, तो फिर आपके वाम के साथ वो दावे ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं, ज़बानी जमा खर्च में कह कि जी हमने ये किया, वो किया, या ये कर। अदरवाइज जहां तक वसाइल या ना करने की कोई ऐसी वजह नहीं है, सबके पास बिल्कुल बराबर के वसाइल हैं, सूबे आजाद हैं अपनी तमाम एनर्जी के लिए, तमाम काम करने के लिए, उनमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। जी आफाकी साहब, आप ये बताएं कि आज बिलावल साहब ने सिंध के बारे में एक बहुत ही ऐसा रोशन पहलू दिखाया है जो शायद वहां पर, क्योंकि अभी तक तो हम जो भी प्रोग्राम्स कर रहे थे उसमें बहुत सारी दुहाइयां ही सुन रहे थे कि वहां पर ये नहीं है, आबादी ज्यादा है, हम ये भी किल्लत है, ये भी किल्लत है। मगर आज जो फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स हमने सुने हैं, तो ये सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पंजाब से भी बहुत आगे निकल गया। देखें, मतलब ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, आज जो उन्होंने, मतलब ये मैंने उनकी प्रेजेंटेशन देखी है और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा इस हवाले से कि एक हमारे जो मतलब साबिक वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे, पार्टी के चेयरमैन भी हैं और फ़ाल हैं अपने पूरे मुल्क में, उनकी एक जमात है जिसकी एक फॉलोइंग भी है। उन्होंने ख़ुद खड़े होकर जो है ना एक प्रेजेंटेशन दी और 1 बाय 1 सारी चीज़ें जो बताई गई।
اور وہاں پہ صرف یہ نہیں تھا کہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر فارن میڈیا بیٹھا ہوا تھا, باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشان بات اس لیے بھی ہے کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ اس سطح پہ جب آ کر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی بات میں کوئی اتھینٹسٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سندھ کا پنجاب کے ساتھ یا دیگر صوبوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سندھ اور پنجاب میں مختلف جو ہے وہ طرز حکومت جو ہے نا وہ مختلف اس لیے بھی ہے کہ پنجاب میں صرف اور صرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے کانفلکٹ نہیں ہیں جتنے کراچی میں یا سندھ میں ہیں. وہاں پر ایک ہجوم ہے مختلف کمیونٹیز کا, مطلب لسانی تفریق ہے, مذہبی تفریق ہے, پھر وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل کے ہوتے ہوئے سندھو صاحب نے کہا نا کہ یہ 3 ٹائم ہو گیا ان کو حکومت کرتے ہوئے, اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس حکومت کا کتنا پورشن ہے. اگر اس پورشن میں بھی جتنی ان کے پاس وہ ہے حکومت ہے اس میں بھی اگر وہ کام کر رہے ہیں, یہ صرف 2 ہاسپٹل کی بات نہیں ہے, انڈس ہاسپٹل بہت اچھا کام کر رہا ہے, NDU جو ہے وہاں پر پورے ملک سے بلوچستان سے لے کر سرحد سے پنجاب سے بھی دل کے علاج کے لیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں. بچوں کے علاج بہت زیادہ مطلب وہاں پہ ہو رہا ہے. ابھی یہ جو کینسر کا ہاسپٹل بنایا وہاں اس کو دیکھیں, اسٹیٹ آف آرٹ ہے ہمارے, کیونکہ ہمارے یہاں پنجاب میں پنجابی میں اس کو مطلب شاید یہ تھوڑا سا جملہ جو ہے نا سخت ہو جائے گا, لیکن پھر بھی مطلب کہنا بھی یہ چاہیے کہ ایک تو انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ یہ پرابلم رہی ہے کہ ان کا پروپیگنڈا سیل یا جو جسے کہتے ہیں نا کہ اسے بتا نہیں پاتے اپنے کاموں کو, اب جا کے انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ کچھ بتانا شروع کہ ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ پنجاب کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے اور ان کا سوشل میڈیا تھوڑا سا کم کا سلو. سوشل میڈیا نہیں, میڈیا ان کا میڈیا سوشل میڈیا ہوگا تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہمارا کیونکہ ہمارا پنجابی جو مطلب میڈیا ہے یا ادھر سے وہ تھوڑا تعصب بھی رکھتا ہے کراچی یا سندھ کے حوالے سے. وہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے, ایک گٹر سے کے اوپر سے ڈھکن اٹھ جائے تو تمام چینل جو ہے نا اس کو خبروں میں نمایاں چھوٹا سا واقعہ, اور یہاں پہ تو روزانہ آپ دیکھیں نا بہت سارے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں تھوڑی سی ریئلٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. کم ایسا واقعہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ گٹر میں بچہ گر جانا, گٹر کا ڈھکن نہ ہونا, یہ ایک معمولی. اچھا اس پہ بھی ایک بہت بڑی بات, یعنی گٹر پہ ڈھکن نہ ہونا جو ہے نا اس میں بھی ہم لے جاتے ہیں حکومت کی. وہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مختلف جماعتیں ہیں, مختلف ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ڈھکن اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی گٹر بند کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں تو نشئی نہیں چھوڑتے, یہاں پہ نہیں, نشیوں کے علاوہ وہ جو صبح وہ جو اولڈ نکلتے ہیں نا ادھر, وہ اپنی گاڑیوں کے بچوں کے ساتھ جو اینٹیں اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ڈھکن اٹھا رہے ہوتے ہیں. مگر اب CCTV کیمرے آ گئے ہیں, ساری کو دیکھا جا رہا ہے, کافی چیزیں جو ہے بہتر ہو رہی ہیں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. اور اگر اچھا ہو رہا ہے چلیں ہم اس کو اسی طرح سے لے لیتے ہیں, اگر کمپٹیشن میں بھی اچھا ہو رہا ہے تو کم سے کم عوام کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا اس میں. اور اس کو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہیے تاکہ جو عام آدمی ہے جو اس وقت بہت پریشان ہے اس کو کہیں نہ کہیں تعلیم میں, صحت میں, دیگر جو مسائل ہیں اس میں ان کی کمی آنی چاہیے. تو یہ برحال ایک اچھی مجھے مطلب ایک موو لگتی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا اس کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور ابھی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ لے کر جائیں گے اس کو. اونلی آن سوشل میڈیا پریکٹیکلی وہ تو دیکھیے وہ تو اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا. مطلب ہمارے ساتھ دوست بیٹھے ہیں PTI سے, کیونکہ PTI واحد ایک جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بھرپور طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے کیا. اب وہ اس طرح کا مطلب استعمال جو ہے نا یہ باقی جماعتیں نہیں کر سکی, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ بھی اس کو کر رہی ہے, پیپل پارٹی بھی کر رہی ہے. لیکن پہلے جو تھا وہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, اب کام ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مگر تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا اوپینین ہمارے پاس آ گیا. جی ہم جنید اکرم صاحب کی طرف آتے ہیں. اچھا سر, آپ پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے, ایک اچھی چیز بھی ہے کہ ڈیجیٹلی اسٹرانگ ہونا بہت بڑی بات ہے. ایک یہ کہ آپ لوگ ڈیجیٹلی بہت زیادہ کام ایکٹیو بھی رہے ہیں چیزوں میں. اب جس طرح چیئرمین بلاول صاحب نے اپنی ساری چیزیں بتائی ہیں اسٹیٹسٹک کے حساب سے, آپ لوگوں کی طرف سے کب اس طرح کا کوئی آ رہا ہے, کوئی آپ لوگ بھی ٹائم لیں, کچھ اس طرح سے آپ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کے KPK میں کیا چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ ثنا, آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا اور اپنے اظہار خیال کا موقع دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دیر ہے درست ہے, شکر ہے بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کوئی اس بات کا خیال آیا کہ سندھ کے جو عوام ہیں وہ کتنی بدحالی کا شکار ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا ہم الحمدللہ ہم پاکستان تحریک انصاف ویسے بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کے فالوورز, اس کے ووٹرز, میرے لیڈر کے ووٹرز اس وقت سب سے زیادہ ہیں.
اور ہم صرف سوشل میڈیا صرف ہماری مجبوری بھی بنا دی گئی ہے. آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ سندھ کا دورہ ہوا جس میں ہمارے جو ہیں سی ایم کے پی کے صاحب سہیل افریدی صاحب, ان کا دورہ تھا. اس میں ڈیجیٹل میڈیا کو بالکل پابندیاں لگا دی گئی کہ انہوں نے ہمارے دورے کو بالکل کوریج نہیں دینی. لیکن یہ ہمارا سوشل میڈیا ہے, اس کی وجہ سے ہم اس وقت اپنے جو میسیجز ہیں, ہمارا جو روٹس ہیں, وہ ہمیں پوری طرح واضح دکھانے کا موقع ملتا ہے. اور رہی بات سندھ حکومت کی, تو پچھلے سٹل تیسری دفعہ ان کی گورنمنٹ ہے, نان اسٹاپ گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. وہاں جو صحت کا معیار ہے, وہاں جو یہ اصل میں دونوں جماعتیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی میچ, فرینڈلی اپوزیشن کی عادی تھیں. یہ تو اب جو کمپٹیشن ہو رہا ہے وہ تو ہمارے لیے عام عوام کے لیے بہت ہیلدی ہے کہ اگر یوں ہی کمپیریزن کریں پنجاب کے ساتھ کہ وہاں اتنی ترقی ہو گئی, یہاں پر یہ پروگرس آ گئی, یہاں پر یہ ترقی ہوگی, تو میرے خیال سے یہ چیزیں تو ہیلدی ہیں. میں نے پہلے ہی آپ کو بات اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ دیر آئے درست آئے, اچھی بات ہے, کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر ہم یہ جو بڑی جماعتیں ہیں آپس میں کمپٹیشن میں آئیں گی تو بھلا تو عوام کا ہی ہوگا نا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی موو ہے. پریس کانفرنس جی ہم بالکل میری ایسی ہیلدی پریس کانفرنس ہمارے جو اچھے منصوبے سارے معاملات چل رہے ہیں کے پی کے میں. ہمارا جو ہے پولیس میں اگر کسی نے سب سے پہلے چینجنگ لائی تو ہماری گورنمنٹ میں آئی, اور ہم وہاں ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے کی تاریخ ایسی ہے کہ دوسری دفعہ کسی کی گورنمنٹ نہیں آتی. الحمدللہ ہم بھی اس وقت جو ہے نا تیسرا ٹینیور جو ہے وہاں ہم برسر اقتدار ہیں, وہاں ہم لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں تو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ محدود وسائل میں بہترین پرفارم کر رہی ہے. اور ہم صرف یہ باتیں ہی نہیں کرتے, ہم صرف ہر ہاسپٹلز کے بیت الخلاء پہ ہر جگہ اپنی تصاویر نہیں لگاتے, ہم حقیقت میں جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح سوشل میڈیا اس طرح نہیں استعمال کرتے. ہم نہیں, ہم سوشل میڈیا اپنا جو ہمارا جینون کام ہے وہی ہم دکھاتے ہیں. ہم جو ہے لوگوں کو یا دھوکہ نہیں دیتے. ہم صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دیا ہے کہ ہم کے پی کے کی تعریف ایسی ہے کہ یہ دوسری دفعہ کسی کو موقع نہیں دیتا, اور الحمدللہ ہم وہاں کچھ نہ کچھ ڈیلیور دوسروں سے بہتر کر رہے ہیں. تو وہ سلسلہ ہم تیسری دفعہ وہاں جو ہے برسر اقتدار ہے. ٹھیک ہو گیا. جی میاں ایوب صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ آج تو بہت ساری پروگرس ایک دم سے سامنے آ گئی ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ شاید یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا کیا چل رہا ہے, کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, اور آئی تھنک یہ ایک نیا رخ ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کام زیادہ کرتی ہے, تشہیر کم کرتی ہے. شوشہ ہم نہیں مارتے, مگر اب کیونکہ آئی ٹی کا, سوشل میڈیا کا, او اے آئی کا دور آ گیا ہے, اور ماشاءاللہ پی ٹی آئی اور ان کے نقش قدم بھی اب پی ایم این بھی چل رہی ہے. تو پیپلز پارٹی تو کام جو کرتے ہیں قوم کی خدمت سمجھ کے, عوام کی بھلائی کے لیے ہم کرتے ہیں, ملک قوم کے لیے کرتے ہیں. ہم اس پہ کوئی روٹی کے تھیلے پہ یا آٹے کے تھیلے پہ یا ڈسٹ بن پہ یا بس اسٹاپوں پہ اپنی تصویریں چیئرمین بلاول بھٹو نہیں لگاتے یا چیف منسٹر مراد علی شاہ نہیں لگاتے. وہ صرف کام ڈیلیور کرتے ہیں, اور ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم نے اس کو صحیح کرنا. مگر ایک بات یہاں پہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ پنجاب اور سندھ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. چاروں صوبے ایک طرف ہیں اور پنجاب پھر بھی ان سے بڑا ہے. یہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں وہ پورے ملک پہ اثر کرتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اتنا 11-12 اتنے بڑے ہاسپٹل بن گئے ہیں کراچی میں کہ آپ فری علاج ہو رہا ہے. پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں, باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پانی کا مسئلہ ہم نے کیا ہے, ہزاروں کی تعداد میں واٹر فلٹر پلانٹ لگائے ہیں, بسوں کا جال بچھا دیا ہم نے, روڈز بن رہے ہیں, انڈر پاس فلائی اوور بن رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ہمارے ساتھ ایک سازش کے تحت میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے کہ کراچی میں کتا کسی کو کاٹ لیا, گٹر کا ڈھکن گر جائے تو سارے نیشنل چینل, یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جی, یعنی ان سب چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق جی نہیں. بالکل بھی تعلق نہیں نظر آ رہا. آپ جا کے دیکھیں, پچھلے دنوں بھی کافی میڈیا پرسن گئے ہیں, چینل والے گئے ہیں, انہوں نے سارے سندھ کا دورہ کیا. گٹر میں بچہ نہیں گرا, نہیں گرتے ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا. اگر کراچی میں ہی گرتا ہے تو پنجاب میں 4 گرتے ہیں, مگر وہ میڈیا پہ نہیں آتے نا. آئی اے کا دورہ اب انہوں نے بات کی, ان کا چیف منسٹر صاحب گئے ہیں, ساری فیک نیوز چلی ہیں, ساری
फेक तस्वीरें वीडियो चलियां पुरानी वाली AI के दौर थी, मगर हमने कोई नहीं, हमने पूरा फैसिलिटेट किया और हमने एक मेहमान समझ के उनकी खिदमत की कोशिश की है, मगर फिर एंड पे वही उन्होंने जो करना था कर दिया। ये तो आपने बड़ा दिल दिखाया। हाँ, ये सियासत का हिस्सा है जी, ऐसा होता है। खूबसूरती से वेलकम किया गया जी। बहरहाल हम हर लिहाज से, एजुकेशन का मसला, बेशुमार कॉलेज यूनिवर्सिटियां बन गई, उधर हॉस्पिटल का जाल बिछ गया, फ्री इलाज हो रहा है, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, किडनी के, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, दूसरे बेशुमार इलाज फ्री हो रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। वहां पे ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया है और रोड्स का मसला हल हो रहा है। मगर एक बार और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि कराची में बेशुमार कौमें, इतनी कौमें किसी सूबे में नहीं है, किसी शहर में नहीं है जितनी कराची में है। पंजाब में इतनी नहीं है, KP में इतनी नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं, कराची में सारी दुनिया की वहां पे कौमें आके बैठी हुई है। तो ये भी सोचना चाहिए कि हर तरह की बंदे बोली बोलते हैं, उनके रिक्वायरमेंट अलग है, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। पर अल्लाह के फजल से सिंध हुकूमत बड़ा जा रही है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हम खिदमत कर रहे हैं और काम ज्यादा करते हैं, तशहीर कम करते हैं। जी वसीम, अंजुम साहब आपकी तरफ आते हैं। जहां सिंध के इतनी प्रोग्रेस हुई है, वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज का भी इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें एक ही छत में 60+ सर्विसेज मिलेंगी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कैसा इनिशिएटिव है? मतलब ऑल ओवर द लाहौर तो हम देख रहे हैं इस तरह के इनिशिएटिव्स, इस्लामाबाद में भी आ गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो अपने भाइयों के छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं, उनका जवाब दे लूं, फिर उस तरफ में आता हूं। अभी जनेद साहब फरमा रहे थे कि जी सोशल मीडिया के जमात की बात हो रही, कुछ जमीनी हकायक होते हैं। सोशल मीडिया पे जो कुछ इन्होंने तूफान खड़ा किया है, उसके लिए 1000 मिसाल यहां पर मैं बैठ के दे सकता हूं। सोशल मीडिया, दूसरे हमारे तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे अंडे, कट्टे, वच्छे, भंग तक, मतलब कि इनके लीडर ने ये किया है। इन चीजों से क्या तरक्की आती है? कोई एक दे दें एग्जाम्पल वहां पर, फिर 100 दिन का वादा हर मीडिया को कहा गया जी 100 दिन मुझे दे दें, मैं 50 लाख गार 1 लाख नौकरी दे दूंगा। 100 दिन से बात करते करते 1 साल मीडिया से लिया गया कि 1 साल मुझे टाइम दे दें, 1 साल के बाद आपको प्रोग्रेस नजर आएगी। 1 साल क्या, उनको 3.25 साल में जो उन्होंने हमारी मौशत, हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, हमारी अखलाकियत का बेड़ा गर्क किया है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उसके बाद अगर इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी कि जी हमारी बड़ी सबसे बड़ी जमात है, भाई अभी रिसेंट बाय इलेक्शन हुए हैं, 14-15 जगह पे बाय इलेक्शन हुआ, 1-2 जगह पे भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बाकी पे इलेक्शन उनको शिकस्त नजर आती, वो छोड़ ही गए हैं, सेंटर में छोड़ दिए हैं, उसमें वो हमारे अनपोज हो गए हैं, ये बिला मुकाबला। इनको एक वो हरिपुर में इनका अपना सूबा है, वहां से बुरी तरह से इनको शिकस्त हुई, फिर कौन सी बड़ी जमात रह जाती है? हमारे पास नापने तोलने का तो एक ही तरीका इलेक्शन है, तो फिर बड़ी जमात का दावा तो इनका बिल्कुल सीरियस ही गलत है। तो इसके बाद आ जाते हैं, मेरे प्यारे भाई ने मियां अयूब साहब बात कर रहे थे, उनकी अगर तरक्की कर रहे हैं तो हमें खुशी है। हम पंजाब की बात नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल होना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फलाना है तो पाकिस्तान है, फलाना नहीं है तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस तरह की बात बिल्कुल भी कतई नहीं होनी चाहिए। तो अगर वहां पे अभी तक कराची में पीने का साफ पानी नहीं है, कंटेनर माफ क्या काम कर, लोग पानी को तरस रहे हैं, फिर कच्चे के डाकू से परफॉर्मेंस शुरू भी पता चलता है। कच्चे के डाकुओं ने जो बरमार की है वहां पे, अभी तक वो कच्चे के डाकू इनसे खत्म नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं है, लोगों की जानें बचाना, लोगों के माल को महफूज करना, लोगों की जानों को महफूज करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबे मैम CCD के मारे ताने दिए जाए, पंजाब में CCD आ गई है जी, ये मुहावरा आइन है, फलान है। अगर ये तो नहीं कहते कि यार किसी की माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना कितना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, रियासत के लिए, स्टेट के लिए। तो कूड़े के लिए, जो कि कराची का कूड़ा उठाने के लिए वफाकी वजीर की ड्यूटी लगाएगी, किन की गवर्नमेंट थी? इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना। तो फिर जब पानी ज्यादा आता है तो फिर सैलाब भी आते हैं, फिर लोग भी डूबते हैं, फिर गड्ढे के टिक्कर, इस तरह से मामला है। इनको सारी चीजें परफॉर्मेंस करने के लिए अभी से मैं टीवी में इनकी तशहीर बराबर चल रही है, जो नहीं कुछ हो रहा उसकी भी चल रही है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी तशहीर नहीं होती, तशहीर क्यों नहीं होती? अभी ये सारी सड़कें, अभी कोई टीवी को गिरता है, यहाँ पर 4 गिरते हैं, कोई टीवी लगाए, अभी इनको सारी सड़कें दिखाएंगे, वो सारी जो नहीं हो रही वो भी दिखाई जाएंगी। पता नहीं कहां पे कंप्यूटर पे बना के चलाते जा रहे हैं कि ये भी हो रहा है, ये करेंगे। जो 5 साल के बाद करना उसकी भी तशहीर तो हो गई है।
बसें चलेंगी पता नहीं कब चलेंगी, सड़कें बनेंगी पता नहीं कब बनेंगी। बसें चल रही हैं जनाब, बसें चल रही हैं, सड़कें बन सर रही हैं। एक आधी सड़कें इस तरह से बसें थोड़ी होती हैं कि जो 2-4-10 लाके चला दी तो कह दिया जी बसें चल गई हैं। बसों के लिए ये पूरा एक सूबा है, तो सूबे में सारा काम करने के लिए एक सड़क नहीं होती, उसमें सैकड़ों हजारों के साथ सड़कें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफा वादा किया एयरपोर्ट पे, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला उसे सिंध को। अब अगली बात जो आपने अभी बताया कि जी हमने एक इस्लामाबाद में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज बनाया, वो बेहतरीन हमारा इनिशिएटिव, उसमें हर तरह से तमाम वो सहूलतें एक छत के नीचे मिल रही हैं, और वो हम इस तरह के बेशुमार प्रोग्राम लाते रहेंगे, तमाम जो हमारे वसाइल हैं उसको बुरवेकार लाते हुए हम अपनी लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए जो भी हमसे इससे ज्यादा बेहतर होगा वो भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक होगा जी। ज़मीर आफाकी साहब, आप ये बताएं कि अब ये जो आसान खिदमत मरकज है, मतलब एक ही छत के नीचे जाके आपको तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं, एक आम शहरी अगर ये बातें सुनता है तो उसको लगता है ये सहूलत है, और ये दूसरी तरफ जब हम ये चीजें सुनते हैं कि वहां पर अभी अंडर प्रोसेस हैं चीजें, तो सिर्फ पंजाब ने ही आगे तरक्की तेज करनी है या बाकी सारे सूबे भी कहीं ना कहीं रहमो करम पे आएंगे किसी ना किसी के? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक अच्छी बात है। हम यहाँ देख रहे हैं पंजाब में, कम से कम लाहौर में जो सीएम साहिबा ने जितने ये इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं वो ज़्यादातर उनमें आवाम के फ़ायदे के ही हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत और खुशाइन बात है कि आम आदमी को, मतलब जिसने नादरा में जाना होता था वो ऐप आ गई हैं, आपके फ़ोन के ऊपर आ गई हैं, इसी तरह से बहुत सारे मराकज़ बन गए हैं, खिदमत मरकज़ बने हैं, लोगों को बहरहाल इसका फ़ायदा हो रहा है, आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात जो रहेगी इनकी, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की इस्लामाबाद में, ये भी बड़ा अच्छा खुशाइन बात। लेकिन मैं इसमें एक बात का ये इजाफा करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वफाक के, मतलब पूरे पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्हें सिर्फ पंजाब में या इस्लामाबाद में ही इस तरह के मराकज़ कायम नहीं करने चाहिए, उन्हें KPK में भी उतना ही, जितना मतलब अगर एक सूबे में वो कोई इस तरह के इनिशिएटिव लेकर आते हैं तो KPK में भी वैसा ही एक बनाना चाहिए, सिंध में भी वैसा ही बनाना चाहिए, कराची में, बलूचिस्तान में भी। और ये जब तक आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं ख़त्म करेंगे उस वक्त तक ज़ाहिर है, मेरे मतलब आपने 3 लोग मेरे दरमियान में बिठा दिया, एक इधर नून लीग हैं जनाब, PTI वाले हैं, मुझे तो डर है कि कहीं वो मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं तो वो, आपको पता है तहम्मुल और इधर कितना है, रवादारी कितनी है, मैं तो डरते डरते बात कर रहा हूँ, इमाम साहब जर्नलिस्ट हूँ, तो उसमें बरर जो हमारे नहीं सर, आप खुल के बोले, ऑन कैमरा कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो बात देखिए वो साहब की बात बजा है, तो वो बात ये आ जाती है कि देखिए मतलब वफाकी हुकूमत है, उसका फर्ज ये है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो मुल्क के जितने सूबे हैं, अजला हैं, सबको एक ही नज़र से देखे। तो हमारे जो दोस्त हैं PTI वाले, जुनैद अकबर साहब, ये बहुत ज़्यादा बता रहे थे कि हमारी बड़ी वहाँ पे जो है ना, हमने मतलब एक कोई ना भी, मतलब अगर आप दोबारा सवाल करें क्योंकि मेरा नहीं बनता, इनसे पूछिएगा कि वहाँ पर कौन से 1 by 1 जो जब से तीसरा इनका टेन्योर है, पहले गंडापुर साहब थे, वो भी लाहौर लश्कर के साथ दूसरे सूबों के ऊपर चढ़ाई करते रहे हैं। अब ये जो KPK के हैं, ये राइट है, एक जमहूरी राइट है, लेकिन सबसे आम ये है कि जिस सूबे के वो, जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है बकौल इनके कि उन्होंने इनको वोट दिया है और वो बार बार वोट दे रहे हैं इसीलिए, लेकिन उस वोट का जो तकाजा है वो ये है कि वहाँ की अवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचना चाहिए। ये नहीं कि जो आप चढ़ाई करते रहें, कभी मतलब वो कभी शेरशाह सूरी बन जाते हैं, कभी आप गजनवी बन जाते हैं, कभी कुछ दूसरे सूबों के ऊपर जाके चढ़ाई कर रहे हैं, आपके अपने सूबे का क्या हाल है। और ये देखिए एक और चीज़ पर मैं इसको मतलब कि तमाम दूसरे सूबों में अगर KPK में बहुत ही अच्छे हालात हैं, बहुत ही अच्छी तालीम है, बड़ी अच्छी वहाँ की पुलिस है, वहाँ पे रोजगार का बड़ा अच्छा मसला है, तो सारे ही लोग वहाँ से दूसरे सूबों में रोजगार तलाश करने के लिए क्यों जा रहे होते हैं? कभी पंजाब से भी कोई गया है, कराची से भी कोई गया है, किसी दूसरे सूबे से भी उधर गया कोई रोजगार के लिए। बाहर यही रियलिटी हमारे दोस्तों को मुखालफत छोड़ के ये देखना चाहिए कि हमें सर्विस क्या देनी। ये मुल्क सारे लोगों का है, PTI का भी उसी तरह से, नून लीग का भी उसी तरह से है, PPP का भी उसी तरह से, लेकिन इनकी जिम्मेदारी बड़ी इसलिए बनती है कि लोग इन्हें वोट देते हैं और उस वोट का उनको हिसाब भी मांगना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनको जितने ये MP MNA जब अपने हल्के में जाएं तो लोगों को इनको खड़े करके पूछना चाहिए अभी आपने हमारे लिए किया क्या है। अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो आइंदा इनको वोट नहीं देना चाहिए। सर आम आवाम तक तो रसाई नहीं है ना, आम आवाम तक रसाई नहीं है। यही तो मलमी है हमारा, इसलिए रसाई नहीं, क्योंकि अब आपने जो बुनियादी जमहूरियत का जो तकाजा है वो बल्दियाती निज़ाम जो है उसको तो आपने मलिया मेड किया हुआ है जो आम आवाम की खिदमत कर सकता है। अगर ये बल्दियाती निज़ाम बहाल हो तो कहीं गटर का मसला ना हो,
کہیں کتے کے کاٹنے کا مسئلہ نہ ہو, کہیں BUJ جو بنیادی ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں اس کا مسئلہ نہ ہو. اس کو یہ لانا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہر جو MP MNA ہے اس کے اپنی ٹول ٹپا ہے نا, وہ ٹول ٹپے کے لیے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. تو اس میں عام آدمی کا کہاں سے فائدہ ہوگا؟ عام آدمی کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ یہ سارے ہی لوگ جو ہے اپنے آپ کو عام سطح پر لے کر آئیں, عام عوام. اور یاد رکھیں, یہ میں مطلب یہاں پہ ایک بڑی مطلب بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ یاد رکھیں کہ جس طرف جہاں پہ ملک پہنچا دیا گیا ہے, جو حالات ہیں لوگوں کے, جو غربت کے ہیں, دیگر مسائل ہیں, اور جو نے یہ CCT کی بات کر رہے ہیں, بات یہ کہ قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے. اب ماورا آئین جتنے مرضی آپ مقابلے کرتے رہیں, لوگوں کو مارتے رہیں, لیکن جرائم تو نہیں کم ہو رہے, جرائم تو بڑھ رہے ہیں. آپ کے روزانہ اخبارات میں جرم کی خبریں جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہی ہیں. اور جس طرح کے حالات ہیں, کبھی مطلب وقت وہ بھی آنے والا, آپ دیکھیں نا, آپ 6 گاڑیوں کے ساتھ آپ نکلتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکشن ہی آپ کا رہا, کسی بھی پارٹی کا, کسی بھی جماعت کے, کسی بھی لیڈر کا. تو یہ لوگ جو ہے نا ایک وقت آئے گا پھر گل پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت سے ڈریں کہ جب لوگ ان کے گل پڑیں, ان کو یعنی گاڑیوں سے گھسیٹیں, اور یہ سخت لفظ ہے لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں. میرے خیال سے CCT تو اچھا کام کر رہی ہے, CCT کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی. دیکھیں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں جو مطلب تھوڑا سا آئین اور اس کے قانون کو دیکھتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, آپ جرائم کی وجہ کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ ایک بندے کو مار دیتے, اس کا انالیسس کیا ہوگا کہ اس نے کیوں جرم کیا تھا؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ کے پاس طاقت ہے, بندوق ہے, گولی ہے, جس کو مرضی مار دیں, لیکن وہ جو جرم ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے, کس نے کیا ہے, اس کے پیچھے کیا تھا, وہ سارے کا ایک انالیسس کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ جرم نہ ہو. آپ ہسپتالوں کے جال بچھا دیں, بیماریوں کی وجہ ختم نہیں کریں گے تو ہسپتال جتنے مرضی بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہو گیا. جی سر, اپنی بات کمپلیٹ کریں. ہاں, مطلب یہ چیزیں جو ہیں ان کو مطلب اس کو ریئلٹی کے تو آپ سسٹم کو بہتر کریں. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں CM ہیں ہماری, میں بڑے محترم ہیں اور بہت کام بھی کر رہی ہیں, لیکن ابھی تک جو پالیسی سازی ہے, جو سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے, سسٹم کو بہتر کرنا ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں جا رہی. دکھاوے کے تو بہت سارے کام ہو رہے ہیں. سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیف منسٹر 14 کروڑ کے عوام کے پاس کے لیے کہ فردر نہیں پہنچ سکتا. وہاں کون پہنچے گا؟ ان لوگوں کو تیار کریں کہ جو ہر جگہ پہ, ہر گلی محلے میں لوگ ہیں, ان کے کام آئیں. عوام کو جب تک جتنی دیر تک ہم فائدہ نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک تمام مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ جہاں بھی ہو رہے ہیں کاسمیٹک کی نظر آئیں گے. اس کی افادیت اس طرح سے نہیں ہوگی جیسے ہمیں ضرورت ہے جس طرح کی. جی ٹھیک ہو گیا. جی جنید اکرم صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اسلام آباد میں بھی آسان خدمت مرکز بن گیا, لاہور میں بھی یہ ترقی کی وہ چیزیں پروگریس ہے جو ہم عوام جو ہے نا اس سے مستفید ہو رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ جو ادارے بنائے جا رہے ہیں عوام کی سہولت کے لیے, اگر یہ کارآمد ہیں, اسلام آباد, لاہور اور آگے فردر کہاں بننے جا رہے ہیں یہ سر بنے, تو کیا عوام اس چیز سے خوش ہوگی؟ اور پھر ووٹنگ کا کیا سلسلہ بنے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے ان فیوچر تحریک انصاف یہاں سے ان تمام خدمات کے بعد ووٹ لے سکے گی؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں یہ بات آپ کو کلیئر کروں کہ آپ جو ہے ہمارے PM صاحب کی ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد میں افتتاح کیا اس کا. بیسیکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں وزیر اعظم صاحب, ان کے بارے میں تو ایک ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, وزیر اعظم صاحب موجود ہیں, ان کی کابینہ موجود ہے, لیکن سارے سیاسی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید یہ وزیر اعظم صاحب کا آخری حکم ہو, کیونکہ ایک ویٹنگ میں وزیر اعظم صاحب موجود ہیں آلریڈی. اب دیکھیں کہ یہ 2.5 سالہ حکومت نے پچھلے سال صرف انٹرنیٹ کی بندش سے 1.3 بلین کا نقصان ہوا ہے, اور پچھلے سال میں تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ جو ہے ینگ ٹیلنٹ وہ باہر گیا ہے. IMF کی رپورٹ دیکھ لیں, اس میں آپ دیکھیں گی کہ زیادہ تر 40% سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے جا رہے ہیں. ان حالات میں یہ جو سب اچھا کا جو یہ راگ الاپ رہے ہیں, انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ پہ کیا موجود ہے. میرے بھائی نے نواز علی کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی تجزیہ کا جو ہیں آفاقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, میں ان سے بڑا متفق ہوں. CCD کا ایک پنجاب گورنمنٹ کے 2-3 اس وقت زیادہ معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں, اس میں ایک CCD ہے. دیکھیں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی وقتی طور پہ فائدہ نظر آئے, لیکن ہمیں بیسکلی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا جوڈیشل سسٹم جو ہے اسے مضبوط کریں, اس میں ہم جو ہے اسے پراپر اصلاحات لائیں, اس میں ضرورت اس کی ہے. ماورائے آئین آپ آج 10 بندے مار لیں, کل کو 12 بندے جرائم کریں گے. اس کے بعد ایک انہوں نے نیا, جس پہ ہماری جو ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جنہوں نے نوٹس کیا
یہ ایک نیا آرڈیننس آیا تھا پراپرٹی آرڈیننس, اس میں سارے اختیارات ہی جو ہے نا ایگزیکٹو کو دے دیے گئے. ایک جو پٹواری ہے کرپشن کا بادشاہ ہے, پٹواری تحصیلدار, اب وہی پٹواری تحصیلدار جو ہے وہی پیسے لے کے کرپشن کر رہا ہے, اور انہی کو اختیار دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا عدالتوں, سی سی ڈی نے عدلیہ کا کام پہلے اپنا ماورائے آئین جو ہے قتل کرنے شروع کر دیے. اب رہی سے ہی جو سول کورٹس کے معاملات تھے وہ انہوں نے, وہ تو بلا ہو ہماری چیف جسٹس صاحبہ کا جنہوں نے نوٹس لیا, اور یہ جو انلیگل کام ہو رہے ہیں یہ بیسکلی ہمیں اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے, ریفارمز آنی چاہیے, ریفارمز اور ریفارمز نہیں, انہوں نے اگر ایک لا بنایا کہ 90 دنوں میں آپ جو ہے جنہوں نے بھی قبضہ کیا ہے یا جو بھی پراپرٹی جس کی ہے اس کے ہینڈ اوور کریں, اگر کوئی آپ کو کمپلین کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. جب تک 90 دنوں میں وہ جوڈیشری کو مضبوط کرے نا, جو ایک آلریڈی بندہ کرپٹ ہے جس کی کرپشن دیکھیں, جعلی انتقالات, جعلی رجسٹریاں جب بنتی ہیں اس میں کون انوالو ہوتا ہے؟ یہ پٹواری تحصیلدار. اب وہ ایک بندہ جو آلریڈی غلط کام کر رہا ہے, آپ اس سے کیسے توقع کر لیں گے کہ وہ جو ہے دوبارہ اسی کے حوالے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ بیسکلی بات یہ ہے کہ ریفارمز, ظاہری بات ہے آپ سارے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لیں, جو ہمیشہ آپ کا جوڈیشل سسٹم مضبوط ہوگا, آپ کا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا تو آپ کی معاشی بدحالی ختم ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں اور ہم سسٹم کو مضبوط کریں. ٹی وی پہ اشتہارات اور سب اچھا کا جو معاملات چل رہے ہیں وہ ہمیں ان پہ سوچنا پڑے گا. جی ٹھیک ہو گیا. جی میاں ایوب صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو مراکز بنائے جا رہے ہیں جگہ جگہ, پہلے لاہور میں تھے, اب اسلام آباد میں بھی اوپن ہو گیا, اور جو ایک پاپولیرٹی کا عنصر ہے عام عوام میں بڑھ رہا ہے, آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی, عوام کی فلاح و بہتری کے لیے کوئی بھی کام ہونا چاہیے, ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں, مگر پرائم منسٹر صاحب خالی لاہور کے یا پنجاب کے پرائم منسٹر نہیں ہیں, دوسرے صوبوں کا بھی حق بنتا ہے. کراچی جائیں, پشاور جائیں, کوئٹہ جائیں, گلگت بلتستان جائیں, کشمیر جائیں, وہاں بھی یہ مراکز کھلنے چاہیے. ہم ان کی حمایت کرتے ہیں, اچھا کام, مگر خالی جمع تفریق سے تو نہیں ہوگا. میں اب اتنے 72-76 سال ہو چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب سسٹم بدلنے کی ضرورت. یہ جو سسٹم ہے بوسیدہ ہو چکا ہے, ٹیچر ہو چکا ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنی مرضی محنت کر رہے ہیں, جتنی دفعہ بھی حکومتیں کر لیں, ہم نے بھی 4 دفعہ حکومت کی ہے, تو وہ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا تو یہ سسٹم آپ کا صحیح نہیں ہو سکے گا. اس وقت سب پارٹی کو, انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری جب پرائم منسٹر بنیں گے تو ہم یہ سسٹم ٹوٹل نظام بدل دیں گے. انصاف آپ کی دہلیز پہ ہوگا, آپ کے گھر پہ ہوگا, انصاف ہوگا. مگر جب تک یہی تھانہ کلچر رہے گا, یہی عدلیہ رہے گی, یہی پٹواری سسٹم رہے گا, تو آپ کا عوام کے لیے کچھ بہتری نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی آپ پالیسیاں بنا لیں, جتنے مرضی آپ تشہیر کر لیں, نہیں ہوگا. سسٹم کی خرابی, عدلیہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی, پولیس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, ہیلتھ کی سہولتیں نہیں ملیں گی, تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان میں اب ایک سسٹم کلچر بن گیا, یہ ڈنگ ٹپاؤ, پرماننٹ حل نہیں. گورے کیا کرتے ہیں, جو وہ فیوچر پلاننگ کرتے تھے تو وہ 100 سال کی کرتے تھے, 50 سال. جب مجھے یاد ہے, میرے بزرگ بتاتے ہیں, جب لاہور ریلوے اسٹیشن بنا تو اس وقت مہینے میں 15 ایک ٹرین آتی تھی, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بنا دیا, اب وہاں پہ کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ہے. تو ایسے ہی پلاننگ کرنی چاہیے. ڈنگ ٹپاؤ نہیں جی, میری حکومت 2.5 سال چلے گی, سال چلے گی, تو میں نے فٹافٹ صوبے کے لیے شہر کے لیے یہ کرنا. نہیں, عوام کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, اور میں اس حق میں, اور پیپلز پارٹی بھی اس حق میں ہے کہ یہ سسٹم تبدیل ہو. بالکل ٹھیک ہے, مگر سر پہلے اپنے علاقے سے شروع کریں نا. اس طرح کی آرگنائزیشنز اور یہ سب چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے, وہ آئے ہوئے ہیں, سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کر رہے ہیں نا. ابھی آپ کو نظر نہیں رہا, آپ انہوں نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی, کسی میں ہمت جرت ہے, انہوں نے کی صاحب, واضح فیکٹ فگر کے ساتھ بتایا, انہوں نے کوئی غلط نہیں اگر آیا تو چیلنج کرتے ہیں آگے سے غلط ثابت کریں. جی ٹھیک ہوگا. جی وسیم صاحب, اب میرا کوسچن پہلے لے لیں, مجھے پتا ہے آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اچھا, یہ جو امریکہ جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائے, جو ایرانی وزیر خارجہ نے دوبارہ پھر امریکہ کو مخاطب کر کے ایک کمنٹ پاس کیا ہے, اور امریکہ بھی بہت انٹرسٹڈ ہے اب ایرانی معاملات کے اندر, اس تمام کا اختتام کیا بنے گا؟ اور دوسرا یہ کہ ان تینوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جس طرح پنجاب میں بن رہے ہیں یہ مرکز بنائے جا رہے ہیں, وہ یہ سندھ میں کیوں نہیں جا رہے, کے پی کے میں کیوں نہیں جا رہے, یہ ان جگہوں پہ کیوں نہیں جا رہے, آگے کیوں نہیں جا رہے؟ ترقی صرف یہیں پر ہونی ہے, اسلام آباد میں اور لاہور میں؟ بہت شکریہ, تھینک یو. پہلے تو میں اپنے باری باری اپنے بھائیوں کے جواب دے دوں. ضمیر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جرائم کی ریشو میں کمی نہیں ہوئی. ضمیر صاحب اچھی طرح سے تفصیل چیک کریے گا,
جرائم کی ریشو میں بڑی ساری کمی ہو گئی, 40% کمی ہو چکی ہے جرائم کی ریشو میں. ڈالا سسٹم ختم ہو گیا ہے. جب ایک کوئی حکومتی نمائندہ یا کوئی اپوزیشن کا MP یا کوئی اینی ون جو پاورفل بندہ کوئی لینڈ لارڈ جاتا تھا تو اس کے پیچھے ایک آگے پیچھے ایک ڈالا کلچر ہوتا تھا جس کے اوپر گننے والے بندے بیٹھے ہوتے تھے, گارڈ بیٹھے ہوئے. ابھی بھی ہیں, اور نہیں ابھی نہیں ابھی بھی ہیں, بالکل ہم روز دیکھتے ہیں, شاز و ناز اکا دکا گالیاں نکالتے ہیں. چلیں مگر اس بات سے ہم متفق ہیں کہ بہت کم ہوئی ہے جرائم کی شرح میں, بہت کمی ہے. جرائم کی شرح بھی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اخبارات کی نا پچھلے ایک ہفتے کی آپ اس کی نکال لیں. میرا تو کام ہی یہی ہے, ہم روز دیکھتے ہیں اس پہ. لیکن نہیں آپ اس طرح سے نہیں, خوف کے ساتھ کبھی آپ جرم پہ قابو نہیں پا سکتے. آپ تھوڑا سا اس کو نا اصلاح کیجئے تاکہ آپ سسٹم کو بہتر کریں. چلو خیر, بہتری جو ہم بہتر کر سکیں اس کو کیا, جو کمی رہ جائے گی ہم اس کو بھی بہتر کریں انشاءاللہ. اس کے بعد ابھی جنید صاحب فرما رہے تھے کہ جی 40% لوگ شرح غربت سے نیچے آ گئی ہے. یہ بھاشن اس وقت کیوں نہیں جب یہ ملک ہمارا دوالیہ ہونے کو پھر رہا تھا. وہ تو اپنی طرف سے جناب 804 صاحب تو اس کو دوالیہ کر کے گئے ہیں. یہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ لی ہم نے, وہ اپنے گلے میں ایک بڑی مشکل سے ایک چیز ڈالی ہے. اگرچہ ہمیں بڑا کچھ سننے کو ملا ہے لیکن سچ مچ میں یہ ملک کو اس طرح سے کر کے گئے ہیں کہ یہ دوالیہ کے دانے پر تھا. جی بالکل. ہم نے بہت بڑی اس کی معذرت کے ساتھ وقت بہت محدود ہے, 2 منٹ رہ گئے ہیں, مگر مجھے آپ سوال کا یہ جواب دے دیں کہ جو اسلام آباد میں اب خدمت مرکز بن رہا ہے کیا یہ آگے بھی پھیلے گا؟ جو یہ بیچارے بار بار بول رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی ہیں, یہاں بھی ویلکم کریں گے ہم آپ کو, کیا یہ مراکز آگے بھی بڑھیں گے؟ جی ہمارے پرائم منسٹر بالکل بڑے دل والے بندے ہیں. وہ تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, تمام صوبوں کے رائٹس کو بڑا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. تو ہم جو پنجاب میں ہوا ہے اس میں پنجاب کا اپنا بھی پورا حصہ ہے. ہم یہ صوبے جو دوسرے ہیں یہ اپنا حصہ ڈالتے نہیں, ان کے اپنی پروگرس دیکھ لیں, ان کا آپ کمپیریزن کر لیں. وہ تو روتے رہتے ہیں, ان کو بجٹ نہیں ملا. ان کا لاسٹ ٹائم اپنا KPK میں جلسہ ہوا ہے, PTI کا جلسہ ہے, تو ادھر میرے ساتھ KPK دوست بیٹھے ہوئے تھے, وہ اتنی بری باتیں کہہ رہے تھے کہ یہ گند پہ روڑی پہ بیٹھ کے ہم نے جلسہ کیا. بھائی اپنے صوبے میں اپنے لوگوں کا جلسہ کرنے کے لیے صاف جگہ نہیں کر سکے, تو یہ تو ان کی پروگرس ہے. تو یہ باتیں کرنا ایک الگ بات ہے, وہ جس طرح سے مرضی کر لیں. ہم پورے پنجاب, ہمارے پرائم منسٹر پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, جس طرح سے وہ پنجاب کو وسائل دیں گے اسی طرح سے سندھ, KPK, بلوچستان, گلگت بلتستان تک بھی وہ یہی کریں گے. تو باقی جو بہت زیادہ سارے پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں نا, مگر وہ اس طرف کو کوئی پروجیکٹ نہیں جا رہا. ان کو اس لیے کہ انہوں نے پہلے سے بڑے سارے لون لیے ہوئے. ایک تو بات جب یہ مفاہمت کے بادشاہ بنتے ہیں نا تو یہ بھی چیزوں سے نکلے نا, جب سیاسی لوگوں کو سیاسی لوگ مدد کرتے ہیں, سیاسی لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. سٹیل مل بنائی, ہم نے ایٹم بم بنایا, ہم نے سنے ریلوے کو بنایا, ہم نے شادی کارڈ بنایا. اس طرح سے بات کریں گے, اس طرح سے کام کریں گے نا تو پاکستان پنجاب میں آئے ہیں تو پنجاب میں چڑھائی تو شروع کر دی ہے. وہ گنڈا گردی کے ساتھ اسمبلی میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ہر طرح سے گنڈا گردی کرتے ہیں. یہ تو آپ کے اتحادی ہیں جو بول رہے ہیں, یہ تو آپ کے اتحادی ہیں جو بول رہے ہیں. نہیں وہ اتحادی ہے, یہ ایک اپنی بات ہے, جو رائٹ بات ہے وہ ایک الگ جگہ اپنی جگہ پہ بات ہے. تو جب ہم ان کو بات کر, یہ دوسرے صوبوں میں جب اپنے صوبوں میں دیکھ لیں ان کا کیا وہاں پہ حال ہے دونوں کا. KPK میں بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اپنے صوبوں کی کنڈیشن آن گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں. وہاں پہ مسائل چھوٹے صوبوں کو امریکہ کی بات آپ کرتے ہیں, USA کو نہ تو ان کو پراپر جو ہے ان کے فنڈز مل رہے ہیں, ہم نے کسی ایک کی پائی بھی نہیں روکی, کوئی ایک ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کسی کا فنڈ روکا ہے. سب کے اپنے اپنے فنڈ موجود ہیں, سب کے اپنے پاس مسائل موجود ہیں. اگر ان کے اپنے اخراجات کو دوسری طرف ہیں, جو KPK ہے تمہارے CM ہے, وہ ایک دن سیٹ پہ ٹائم پہ بیٹھتے نہیں, وہ نہ قوم کی سوچتے نہ عوام کی. ان کو صرف ایک بندے کی فکر ہے, پاکستان صوبہ جہنم میں جائے. ان کو صرف 804 کو نکالنا پڑے, چاہے کس طرح سے مرضی نکالیں. بار بار دہشت گردی کے چیلنج کے باوجود ہم جو نظام کون دہشت گرد وہاں پہ لاتا ہے, وہاں پہ دہشت گرد کون لاتا ہے, کون کو بار بار چھوڑتا ہے, کون کون کو رہائیاں دیتا ہے, کون کرتا ہے یہ آپ لوگ کرتے ہیں. کیوں آپریشن نہیں ہونے دیتے وہاں پہ, کیوں بار بار آپریشن کو روکتے ہیں, آپ بار بار آپریشن کو روکتے ہیں. تو جب آپریشن کو روکیں گے تو وہاں پہ یہی کچھ ہوگا نا. آپ کیوں ہر روز وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, تو کیوں آپ کہتے ہو کہ ہماری مرضی کا سوا ہماری دہشت گردی کا آپریشن نہیں ہو سکتا. جیسے ملٹری کا آئین, آرمی کا ایک اپنا آئین ہے, اس کا آئین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جہاں مرضی, جہاں پہ ان کو خدشات ہیں دہشت گردی وہاں پہ وہ کریں. تو کیوں آپ بار بار روکتے ہیں,
آپ ان کو بات دوبارہ لے کے آتے ہیں. جی آپ تمام مہمانوں کو بہت بہت شکریہ کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے صوبوں میں اور اپنی اپنی جگہ پہ اپنا کردار اصل نبھانا شروع کر دیں جس مقصد کے لیے ہم وہاں بیٹھے ہیں, تو شاید پاکستان جو ہے نا بہت آگے ترقی کرے, کیونکہ ہماری آرمی جیسا کوئی آرمی آرم فورسز نہیں ہے, یہاں کھیتوں جیسے کوئی کھیت نہیں ہے, یہاں موسموں جیسے کوئی موسم نہیں ہے. بس صرف اور صرف فقدان اس بات کا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہے نا اپنے اپنے حصے کا کام سر انجام دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.